ذات الیمین اور بائیں طرف، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیطِ، وَقَلْبُهُمْ اور ان کا کتا، باسط، بساطا کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، باسط اس میں فاعل ہے، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ ویسے ذرا ان کوہنی کو کہتے ہیں، اپنی دونوں کوہنیاں یعنی اپنی دونوں ٹانگیں، بالوسیط چوکھٹ پر، اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے دونوں ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْہِم، لو اگر اطلاع تو مطلع ہو، تو آگاہ ہو، علیہم ان پر، لَوَلَّیْتَ، واللہ کا معنی ہے پھرنا، لام تاکید کے لیے، یعنی لَوَلَّیْتَ میں لام جو ہے وہ نفس مصدر کا نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے، یقیناً تو پھرے گا، منہم ان کی طرف سے، فرارن بھاگتے ہوئے، تو تو بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے پھر جائے گا۔ وَلَمُلِئْتَ، ملأ کا معنی ہے بھر جانا، ملأ بھرنا، لام تاکید کے لیے ہے، ملئت تو بھر دیا جائے گا، منہم ان کی جانب سے، رعبا رعب سے۔ یہ جو آیا کریمہ ہے یہ پہلے اصحاب کہف کا ذکر چل رہا تھا کہ جب وہ اپنی غار میں سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنے کے لیے سورج کو حکم دیا تھا کہ راستہ بدل کر چلے تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا، لوگوں کو چھوڑا تھا، قبیلہ چھوڑا تھا، غار میں پناہ لی تھی۔ تو جب کوئی بندہ اپنے رب کے لیے کوئی بھی قربانی دیتا ہے تو میرا خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اسے کیسے نوازنا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں بھی ایسی چند باتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کی۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اے مخاطب جب وہ غار میں سو رہے تھے، اگر تو انہیں دیکھتا تو تو یہ گمان کرتا کہ وہ سو رہے ہیں جبکہ وہ جاگ رہے تھے۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ جب وہ سو رہے تھے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، دوسرا یہ ہے کہ ان کے چہروں پر بشاشت ایسے تھی جیسے ایک جاگنے والے کے چہرے پر ہوتی ہے، یعنی وہ سینکڑوں سال سوئے رہے لیکن ان کے چہرے پر نیند کا اثر نہیں میرے رب نے آنے دیا، اور اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اب دیکھیں نا کہ اگر ایک بندہ روٹین سے زیادہ سوتا ہے اس کا تو جسم ہی بڑا کمزور سا ہو جاتا ہے، اس کی تو عجیب حالت بن جاتی ہے۔ یہ تو 300 سال سو رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ سو رہے تھے تو ہم ان کے پہلو پلٹتے رہے، جیسے بچہ سو رہا ہو تو ماں اس کا پہلو پلٹ دیتی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ کے بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے غار میں جا کے سو گئے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ان کے پہلو بدلتے رہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ اور پھر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیطِ، اور ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے چوکھٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ اصحاب کہف جا رہے تھے تو کتا ان کے پیچھے آ گیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے لیے کسی خطرے کا باعث نہ بن جائے، اس کو ہٹانا چاہا، اس کو دور کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی دی، اس نے کہا تم جا کے آرام سے سو جاؤ، انا احب اللہ،
میں اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو علامہ ابن نجیم کہتے ہیں، اور بھی دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ جو جانور جنت میں جائیں گے ان میں ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہوگا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بندوں سے وفادار ثابت کیا تھا، اور یہ ان کی چوکھٹ پہ اس طریقے سے بیٹھا رہا اور پہرا دیتا رہا، نگرانی کرتا رہا۔ فَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اب یہ اگلی حفاظت کو بیان فرمایا کہ ہم نے اس ماحول کو اتنا ہیبت ناک بنا دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ انہیں دیکھنے کی کوشش بھی کرتا تو دیکھ ہی نہ سکتا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ نصرت بالرعب، میرے رب نے رعب سے میری مدد کی ہے۔ یعنی اگر کہ بظاہر ایک بندے کے پاس اسباب زیادہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت میرا رعب ان کے دلوں پر طاری کر دیتا ہے اور ان میں مقابلے کی طاقت نہیں رہتی۔ وہی ماحول یہاں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تو ان کو جھانک بھی لیتا تو وہاں سے بھاگتے ہوئے پلٹتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک لشکر وہاں گیا تھا، اس کے پاس سے وہ گزرا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ اس نام سے غار تو مشہور تھی کہ جو اصحاب کہف والی غار ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دیکھیں جا کر کہ وہاں کیا ہے۔ تو جب وہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ انہیں ہم نے منع کیا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کو منع کر دیا تھا وہاں جانے سے، تم نہ جاؤ۔ لیکن جب وہ گئے تو وہاں ایسا ہیبت ناک اور خوفناک قسم کا ماحول تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اس کو جھانکتے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان کیا کہ اگر کوئی بندہ اس کو جھانکتا بھی تو وہاں سے بھاگتا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اس کے دل پہ رعب چھا جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، اور اسی طریقے سے بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو بندہ ایک ہفتہ بھی سویا رہے بالفرض تو اس کا جسم کیسے مٹی ہو جائے گا، کیسا اس کا جسم جو ہے وہ بے جان سا ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے پہلے انہیں 300 سال تک غار میں سلایا، اور جب ہم نے انہیں اٹھانا چاہا تو ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ سوال کریں اپنے درمیان۔ یعنی اب یہاں پر جو لام ہے نا، لام یہ کبھی کبھی تو تعلیل کے لیے آتا ہے، علت بیان کرنے کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ یہ کام کیوں کیا، کہ ہم نے ان کو اٹھا دیا تاکہ وہ سوال کریں کہ ہم بھی کتنا سوئے، یا آپس میں بھی بات کریں، اور پھر اگلی بات جو اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں ہے وہ ظاہر ہو۔ تو یہاں پر لام کو تعلیلیہ کیا گیا۔ کبھی کبھی لام عاقبت کا ہوتا ہے، انجام کا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ترجمہ کیا بنتا ہے کہ ہم نے بہت سے جنوں انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہاں پر لام جو ہے نا وہ تعلیل کا نہیں ہے کہ انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، لام عاقبت کا ہے۔ یعنی ہم نے انہیں پیدا کیا، ہم نے انہیں اختیار دیا، لیکن انجام کار وہ دوزخی ہو گئے۔ ہمارے علم میں تھا کہ یہ انجام کار دوزخی ہو جائیں گے، تو یہاں پر بھی لام کو لام عاقبت بھی کیا گیا ہے۔ یعنی جب ہم نے ان کو جگایا ہے تو ظاہر انہوں نے آپس میں بات کرنی تھی بھی ہم یہاں کتنا ٹھہرے ہیں اور آگے ہم نے کیا کرنا، لیکن تساءلوا بینہم۔ قال قائل منہم کم لبثتم، قال کہا، قائل کہنے والے نے، ان میں سے ایک کہنے والے نے، ان میں سے منہم ان میں سے کہا کم لبثتم، تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو،
دیکھیں یہ جو وقت ہوتا ہے نا، وقت، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ایک وقت کو دو حیثیتوں سے گزار دیتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی سمجھ تو ہمیں مادی جہان میں بھی آ جاتی ہے۔ بیمار بندے کی رات بڑی لمبی ہوتی ہے اور وصال یار کی رات بڑی مختصر ہوتی ہے، یعنی یہ ہمیں یہاں پر بھی سمجھ آ جاتی ہے بات وقت گزرنے کی۔ نئی نئے وصل کے گھڑیوں کی صورت اٹھتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں۔ ہم اس کو مجاز میں بھی تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، اچھا وہ جو دوسرا عالم ہے وہ تو عالم ہی دوسرا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اس سے پہلے 2-3 واقعات گزرے، جن میں سے ایک تیسرے پارے کی ابتدا میں آیا تھا، او کلّا ذی مرّ علی قریہ۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم 100 سال ٹھہرے ہو، یعنی وہاں کی بات گزری، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھ تیرا کھانا جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوا، یعنی 100 سال گزر گیا تیرا کھانا خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کس طریقے سے مار کے اس کے بعد بھی فضا میں بکھر گئے۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ کھانے کے لیے وہ وقت ایک دن کا بھی نہیں تھا اور گدھے کے لیے 100 سال کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک وقت کو کئی حیثیتوں سے گزار دیتا ہے۔ اب دیکھیں 100 سال جو 300 سال جو بندہ سویا ہے، کیا خیال ہے کہ اس کے بدن میں کوئی جان باقی رہی ہوگی، کوئی ایسا سسٹم رہا ہوگا؟ ان کے لیے وہ کیسے گزرا جیسے بندہ روٹین میں سوتا ہے۔ میرا رب اس پر قادر ہے کہ وقت ایک ہوتا ہے گزارتا مختلف حیثیتوں سے۔ قال قائل منہم کم لبثتم، کہا ان میں سے کہنے والے نے تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو۔ یہ ایک فطرتی سا سوال تھا، انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے بھی محسوس تو کیا ہوگا نا کہ ہم کچھ روٹین سے زیادہ سو گئے ہیں، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا لبسنا، لبسا کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، لبسنا ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا یہاں پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی دوسرے گروہ نے کہا، ایک گروہ نے تو یہ کہا نا پہلے بھی کالو آیا یہاں بھی کالو آیا، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو، یعنی اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، اس میں کوئی ایسی غرض نہیں ہے، اگلی بات سوچو کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَبْعَثُوا، فا کا معنی پس، ابعثوا تم بھیج دو، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، بِوَرَقِكُمْ، ورق جو ہے نا چاندی سے بنایا ہوئے سکے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق چاندی کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر شواہد یہ ہے کہ سکہ مراد ہے، یعنی یہ جب یہ لوگ سوئے تھے وہ دقیانوس بادشاہ کا دور تھا، 300 سال گزر گئے تھے۔ اب 300 سال میں جو آپ جانتے ہیں زمانے ہی بدل جاتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھیج دو احدکم تم میں سے کسی ایک کو، بِوَرَقِكُمْ اپنے چاندی کے سکے کے ساتھ، حاضر ہی اس سے، اِلَى الْمَدِینَةِ، مدینہ کا لفظ اس کا معنی ہوتا ہے شہر۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب تشریف لے گئے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے اس کا نام یثرب تھا نا جی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مدینہ الرسول، یہ رسول کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایسا ایسا صرف مدینہ رہ گیا، اور پھر مدینہ کا لفظ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا، تو لفظی معنی ہوتا ہے شہر۔ انہوں نے کہا کسی ایک کو بھیجو
چاندی کا سکہ دے کر الل مدینہ شہر کی طرف شہر میں جائے فل ینظر اور اس پر لازم ہے کہ وہ دیکھے امر کا صیغہ ہے فا کا معنی پس لے ینظر تاکہ وہ دیکھے ایوہا کون ہے ازکا زکی سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جیسے کبیر سے اکبر ہوتا ہے صغیر سے اصغر ہوتا ہے زکی کہتے ہیں صاف کو ازکا زیادہ صاف ستھرا ہے طعامن کھانا یعنی وہ دقیانوس کے دور میں تو مشرکوں کا غلبہ تھا وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی یہ وہ حرام چیزیں کھاتے ہوئے انہوں نے کہا بھائی جاؤ کوئی بندہ سکے لے کے جاؤ چاندی کے تو کھانا وہ لائے جو اس کا طعامن بڑا صاف ستھرا کھانا ہو اس میں وہ حلال ہو حرام نہ ہو فلیاتکم پس چاہیے کہ وہ آئے تمہارے پاس یعنی عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا عطا یاتی کا معنی ہے آنا لیکن جب اس کے بعد بے آ جائے تو یہ متعدی بن جاتا ہے لانا اب آپ دیکھیں فلیاتکم برزق تو وہ لائے تمہارے پاس رزق یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز من ہو اس سے وَلْيَتَلَطَّفْ یہ لطف مہربانی کو کہتے ہیں تلطف نرمی کرنا کسی کے ساتھ اسی سے لطیف ہے بڑی نرمی کرنے والا وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ نرمی سے بات کرے یعنی ہم تو چھپے ہوئے ہیں نا ہم تو آ کے غار میں چھپ گئے بادشاہ ہمیں تلاش کر رہا ہے بادشاہ کے کارندے ہمیں تلاش کر رہے ہیں اور اگر کوئی سودا خریدتے ہوئے اگلا بندہ تلخ بات بھی کر دے تو اسے چاہیے کہ نرمی کا مظاہرہ کرے تاکہ وہاں جھگڑے نہیں ہم تو چھپے ہوئے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ اور اس لفظ پہ بھی قرآن مجید کا نصف ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ پہ قرآن مجید کا کہ جتنے حروف ہیں اس کا نصف ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اشعر یشعر کا معنی ہے یعنی احساس دلانا شعور کا لفظ آپ اردو میں سنتے ہیں اس کو شعور نہیں ہے احساس یہ متعدی ہے ولا یشعرن بکم احدا اس طریقے سے بات کریں کہ تمہارا کسی کو احساس نہ ہونے دے کہ تم یہاں چھپے ہوئے ہو اس احتیاط کے ساتھ انہوں نے ایک بندے کو بھیج دیا بازار سے کھانا لانے کے لیے اب کیا ہوا اب وہ کہتے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے کیا انہم ان یظہروا علیکم وہ کہتے ہیں کہ ہم کس لیے کہتے ہیں کہ بھی احتیاط سے کام لے نرمی سے کام لے انہم بے شک وہ ان یظہروا اگر وہ غلبہ پا لیں ظاہرہ کا معنی ہوتا ہے غلبہ پانا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اللہ تمام دینوں پر غلبہ دے دے دین کو اگر وہ غلبہ پا لے علیکم تم پر یرجموکم رجما یرجمو کا معنی ہوتا ہے پتھر مار کے مار دینا کسی کو اسی سے رجم کرنا نکلا ہے سنسار کرنا انہوں نے کہا وہ تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے کیونکہ تم نے بادشاہ وقت کے دین سے بغاوت کی ہے یرجموکم اور یعیدوکم فی ملتہم اعادہ یعیدو کا معنی لوٹانا یا وہ لوٹا دیں گے تمہیں یعیدوکم اعادہ یعیدو جمع کا صیغہ ہے کم ضمیر ہے اور یعیدوکم یا وہ تمہیں لوٹا دیں گے فی ملتہم اپنے دین میں ملت کا لفظ کبھی کبھی دین کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے ملت ابراہیم فی ملتہم اپنے دین میں یعنی وہ تم پر اتنا تشدد کریں گے کہ شاید پھر ہمیں مجبوری میں اپنا دین چھوڑنا پڑ جائے وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَلَن تُفْلِحُوا تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے اذن تب ابدا کبھی بھی یعنی اگر ایسا ہو گیا کہ یعنی انہوں نے تم پر تشدد کیا تمہارا پتہ چل گیا تمہارے بندے کی کسی ایسی بات کی وجہ سے تمہیں انہوں نے پکڑ لیا اور تم پر تشدد کیا
اور تم نے اپنا دین چھوڑ کے ان کا دین قبول کر لیا اپنی جان بچانے کے لیے، تو دین کو کھو کے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم دین کو بچانے کے لیے تو غار میں آئے ہیں، بلن تفلحوا اذا ابدا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ جذبات نہیں صحیح ہوتے، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جاتا ہے، زمینی حقیقتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب مکی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے لڑیں، ہم ان سے جہاد کریں۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، انا قلیل، ہم تھوڑے ہیں۔ یہ جو زمینی حقیقتیں ہیں نا، یہ بھی سرکار کی ایک سنت ہے، ان کو بلوغ خاطر رکھنا۔ انہوں نے کہا بھائی اگر یہ ہو گیا پھر تو ہم لوٹ گئے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ وہ جو دقیانوس تھا وہ تو ظاہر ہے مر گیا تھا، 300 سال گزر گئے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ خود دین کی طرف مائل تھا، وہ خود دین کی طرف مائل تھا اور مذہبی طور پر عیسائی تھا، لیکن لوگوں میں عجیب و غریب باتیں چل رہی تھی حیات بعد الموت کے بارے میں۔ کوئی کہتا تھا صرف ارواح زندہ ہوں گے، روح زندہ ہوگی، کوئی کہتا تھا جسم بھی زندہ ہوگا۔ اس طریقے کی باتوں سے وہ بادشاہ وقت بڑا پریشان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا یہ واقعہ دلیل بنا دیا حیات بعد الموت پر، کہ جیسے ہم نے دیکھے بات کیا ہوتی ہے، ایک ہے کام روٹین میں ہونا، روٹین میں ہونا، ایک ہے روٹین سے ہٹ کے ہونا۔ جب ایک کام روٹین میں ہو تو کلیئر بات ہے، جب وہ روٹین سے ہٹ گیا ہے پھر وہاں کوئی حد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قرب و بعد جو ہوتا ہے یہ عالم جسمانیات کے مسائل ہیں، عالم روحانیات کے مسائل نہیں ہیں۔ یعنی اس کا تعلق مادیات کے ساتھ ہے، روحانیات کے ساتھ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے معراج کی صداقت کو جب واضح کیا تو ذکر فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا۔ اللہ پاک نے یہ تو نہیں فرمایا اس آیت میں، آگے اشارے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار کو آسمانوں پر لے جائے، وہ تو روایات میں۔ تو مسجد اقصی تک کا ذکر کیوں فرمایا؟ ایک تو اس لیے کہ ان پر حجت بن سکتا تھا کیونکہ انہوں نے مسجد اقصی دیکھی تھی مشرکین نے۔ دوسرا یہ بات ثابت کرنی تھی کہ جو خدا اتنے کم وقت میں مسجد حرام تک لے جا سکتا ہے وہ آسمانوں تک بھی لے جا سکتا ہے۔ یعنی جو بندہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس نے جناب 500 فٹ چھلانگ لگائی ہے، اس کا مطلب اس نے جسم کے ساتھ نہیں لگائی، اس نے کسی اور طاقت سے لگائی ہے، تو اس طاقت میں پھر کوئی قرب و بعد نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ثابت کر کے کہ 300 سال وہ سوئے رہے، اللہ پاک نے پھر ان کو زندہ کر دیا، تو گویا ان پر یہ بات ثابت کر دی جو خدا 300 سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے وہ خدا کو مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ یعنی در رہے عشق مرحلہ قرب و بعد میں جب عالم روحانیت آئے گا تو وہاں پر تجھے قرب و بعد نہیں ہوگا۔ جیسے وہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس چیز کو اختیار کیا ہے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے قیامت تو غیب کا معاملہ ہے، وہ تو بعد میں آئے گی نا۔ جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا کیا انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت نہیں آئی؟ ایسا تو نہیں تھا۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ مردے کس طریقے سے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا جو جواب دیا ہے وہ اپنی قدرت کے حوالے سے دیا ہے کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی مجھے کون زندہ کرے گا؟ فرمائیے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تجھے قطرہ آب سے بنایا تھا۔
تو خدا قطرہ آب سے تجھے آسن تکریم کے کالم میں ڈال سکتا ہے، وہ خدا مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا، اسی طریقے سے ہم نے اٹھا دیا انہیں علیہم ان پر لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں۔ کون جان لیں؟ جنہیں شک تھا کیا چیز؟ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اس چیز کو ثابت کر دیا۔ اچھا، اب جب وہ بندہ وہاں پر گیا تو اس نے وہ 300 سال پرانا سکہ ان کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ یا تو اس کو کہیں سے خزانہ مل گیا ہے، یہ تو کبھی 300 سالہ پرانی بات ہے، یہ کہاں سے لے کے آ گیا سکہ؟ پھر 300 سال میں بندوں کے کچھ حلیے بھی بدل جاتے ہیں، کچھ لباس کی حیت بھی بدل جاتی ہے۔ جی دیکھیں نا جنریشن، ہاں پورا معاشرہ چینج ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری جنریشن کا لباس اور ہے، دوسری کا اور ہے، تیسری کا اور ہے، سمجھے نا؟ یعنی جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے آباء و اجداد پرانے لوگ ہیں، ہم بھی پرانے لوگ ہیں، اگلی نسل بھی اگلوں کے لیے پرانی ہوگی، وہ اگلوں کے لیے پرانی ہوگی، یہاں پر زمانہ چلتا رہے گا، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے رنگ میں جیے گا۔ تو انہوں نے جب بات کھل گئی تو اس نے بتا دیا کہ یہ صورتحال ہے۔ اب ان کے دل میں تو بڑا احترام پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ ایسے لوگ تھے جو اپنے دین بچانے کے لیے آ کے غار میں چھپ گئے، اور وہ سنتے تو تھے، بات تو مشہور تھی کہ اللہ کے کچھ بندے تھے جو اپنا دین بچانے کے لیے کہیں جا کے چھپ گئے تھے، نہ جانے وہ کدھر گئے تھے، ان کا کیا بنا تھا، بات تو پہلے بھی مشہور تھی۔ تو جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو پھر وہ جمگٹے کا جمگٹا ان کو دیکھنے کے لیے آ گیا۔ جب وہ آئے ان کو دیکھنے کے لیے تو اللہ پاک نے ان پر موت طاری کر دی۔ یعنی جس خدا نے 300 سال تک ان کے پہلو بدل کے انہیں سلایا تھا نا، جب ان پر موت طاری کرنی چاہیے تو فوراً ان پر موت طاری کر دی۔ اب ان لوگوں میں پھر بات چلی کہ اب ہم کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ اذ یتنازعون بینہم، نزاع کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، یہ جو ہوتا ہے نا تنازع، یعنی جب نزاع کا معنی بھی جھگڑا کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ نے نزاع کو تنازع کر دیا نا، باب تفاعل کر دیا، تو اس میں اشتراک پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کام دونوں طرف سے ہو نا پھر ہوتا ہے۔ تنازع کسے کہتے ہیں کہ بندے آپس میں جھگڑے ہیں۔ اس یہ تنازع ہونا، جب وہ جھگڑا کرنے لگے بینہم اپنے درمیان، کس چیز کا جھگڑا؟ فقالوا، پس انہوں نے کہا ابنوا علیہم بنیانا، ابنوا بنا دو علیہم ان پر بنیانا ایک یادگار، ایک عمارت۔ یار یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، یہ نہیں بندے وہ محفوظ کرتے تاریخی روایات کو، آثار قدیمہ کا پورا محکمہ یہ کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے ایک قوم کا ایک حصہ ہے، تو ایک عمارت بنا دو، یہاں پر جو ہے وہاں پر ایک عمارت قائم کر دو۔ اس یتنازعون بینہم امرہم فقال ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم، ربہم ان کا پروردگار اعلم بہت بہتر جانتا تھا بہم انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ لوگ کیا کچھ کہیں گے اور پھر فیصلہ کیا ہوگا۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، قال کہا الذین جن لوگوں نے غلبوا غلبہ پا لیا علی امرہم اس معاملے میں، یہ ایمان والے تھے جنہوں نے کہا تھا نا عمارت بناؤ، یہ مشرک تھے جنہوں نے، یہ جو لوگ تھے جنہوں نے غلبہ پایا، انہوں نے کیا کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اتخذا کا معنی بنانا، لَنَتَّخِذَنَّ یقیناً ہم بنائیں گے علیہم ان پر مسجد، مسجد، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے قریب ایک مسجد بنا دیتے ہیں۔ اس سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ اگر کسی صاحب
یعنی کرامت یا اللہ تعالیٰ کے کسی خاص بندے کا کہیں پر مقبرہ ہو، اس کے ساتھ مسجد بنانا تاکہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے، تو یہ اہل ایمان کا ایک شیوا رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے مساجد بناتے ہیں۔ اور واضح رہے کہ سجدہ تو اللہ کو ہے، عبادت تو اللہ کی ہے۔ مسجد کا عبادت ہونا ایک الگ چیز ہے، عبادت گاہ ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن مسجد کے ساتھ کسی اللہ کے ولی کا متصل ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اب اللہ پاک فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ۔ اب دیکھیں سَيَقُولُونَ، سین مضارع کو قریب کرنے کے لیے ان قریب وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ، وہ تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کہیں گے کون؟ اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل وہ یہود ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ ان سے پوچھیں کہ ان نوجوانوں کا کیا قصہ تھا جو جا کر غار میں چھپ گئے تھے۔ اب جب نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر دیا تو انہیں چاہیے تھا نا ایمان لے آتے، ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ایسی باتیں شروع کر دیں گے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ہے مشرکانہ سوچ، اور یہ ہے گمراہ بندوں کی سوچ۔ ہدایت کا سامان نہیں لیں گے، ہدایت کی رضا نہیں لیں گے، اپنی زندگیاں ان باسوں میں کھپا دیں گے جن کا ان کے قیامت کے دن جواب دہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ پاک فرماتا ہے وہ کہیں گے وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے، ان میں سے کچھ یہ کہیں گے کہ تین تھے چوتھا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ دوسرے ان کا دوسرا لوگ کیا کہے گا؟ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ جب آئے تھے نا نجران کے عیسائی رسول کریم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے، جو مسجد نبوی میں آپ نے ان کو ٹھہرایا تھا، سورہ آل عمران کی انتہائی 80 آیات نازل ہوئی، تو وہاں بھی یہ بات چلی تھی کہ وہ کتنے تھے اصحاب کہف؟ تو نستوریہ کہتے تھے وہ 4 تھے، ملکانیہ کہتے تھے کہ وہ 5 تھے۔ تو یہ بات وہاں بھی چلی تھی، موضوع میں چلتی رہتی تھی۔ اب ذرا قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں۔ ایک بات یاد رہے، قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ یہ تاریخی چیزوں کو بیان کرے گا۔ قرآن مجید کتاب تذکیر ہے، یہ بندے کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ کسی بھی واقعہ کی صرف وہ کڑیاں بیان کرتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کے اتنے بیٹے تھے انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا، یہ تفصیلات قرآن مجید کا مزاج نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ کچھ کہیں گے وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، رجم ہوتا ہے پتھر مارنا، یعنی ویسے ہی غیب میں پتھر پھینکتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس وہ کیا کہتے ہیں، اٹکل پٹو سے کام لیتے ہیں۔ رجمم بالغیب، آگے فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے سبعۃ، وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ربی عالم، میرا رب بہت بہتر جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو۔ اب دیکھیے، قرآن مجید جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کا حکم امر کا صیغہ وہاں پر ہو، یعنی قرآن مجید نے شراب کو حرام کرتے ہوئے بھی یہ نہیں کہا کہ لا تشربوا الخمر، شراب نہ پیو۔ قرآن مجید کا اپنا ایک اسلوب ہے،
قرآن مجید نے کہا کہ شراب تم میں فساد ڈال دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، گویا اس کو حرام کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو پہلے دو قول تھے نا، ان کے بارے میں کہہ دیا رجمن بالغیب، تو وہ ٹامک توئیاں مار رہے ہیں، اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن جو اگلا قول تھا نا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ یہاں رجمن بالغیب نہیں کہا، یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے پاس سے ہوائی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، قل آپ فرما دیجیے، ربی میرا پروردگار، أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم، عالم جو ہے نا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، عالم جاننے والا، عالم اس سے بھی زیادہ جاننے والا، میرا رب بہت بہتر جاننے والا ہے بِعِدَّتِهِم، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، انہیں نہیں جانتے مگر بہت کم لوگ۔ یہ مراد کیا ہے کہ ان میں سے بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن یہاں تک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے تو وہ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا۔ تو میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور ان میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اب اللہ پاک نے فرمایا یہاں پر یہ جو تمار کا معنی ہے بحث کرنا، بحث کرنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ من تعلم العلم لیجاري به العلماء وليماري به السفهاء ويصرف به وجوه النار ادخله الله النار، وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بندے نے علم اس لیے سیکھا کہ وہ علماء سے بحث کرے اور علماء پر غلبہ پالے اور لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لے، اللہ اس شخص کو آگ میں داخل کرے گا۔ تو مارا یماری کا معنی ہے بحث کرنا۔ فلا تمہارے فیہم، اور اے مخاطب اس کے بارے میں زیادہ بات نہ کرنا، الا مراء ظاہرا، مگر ہلکی سی بات، معمولی سی بات کا ذکر لینا۔ یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جن چیزوں سے تمہاری نجات کا تعلق نہیں ہے ان کو افضلیت مت دو۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا اور ہم نے قوم کو مشاجرات صحابہ میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، یہ کہاں کی ترجیحات ہے، یہ کہاں کی دین کی خدمت ہے۔ الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم، اور مت پوچھنا۔ فتح کا معنی ہوتا ہے فتویٰ دینا، جب الف سین اور تے آ جائے تو طلب کا معنی ہو جاتا ہے فتویٰ طلب کرنا۔ ولا تستفت فیہم، اور ان سے مت پوچھنا، ان سے یہود و نصارہ سے مت پوچھنا، احدا کسی ایک سے بھی۔ مراد یہ ہے کہ یہ چیز مقصود نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، مقصود یہ ہے کہ وہ کچھ بندے تھے جو اپنا دین بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے، پھر رب نے ان کی وہ بندہ نوازی کی کہ سورج کو حکم دے دیا کہ جب تم نے گزرنا ہے تو راستہ بدل کے گزرنا ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو، اور رب ان سے پہلو بدلتا رہا، رب نے ایسا ماحول پیدا کر دیا، اس طریقے سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ ہے وہ پیغام جس کے لیے صادقات کا واقعہ سنایا گیا۔ اور لیکن مشرکین نے کیا کیا، پھر دوسری باتوں میں الجھ گئے، ہدایت کا سامان نہیں لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت نصیب فرما۔
قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مالک قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، بالخصوص اس مرحوم کے لیے کہا گیا میرے مالک سب پہ کرم فرما، سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے ہماری مائیں وہاں رہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے دیا، اپنے وقت دیا، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔